www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ فتنوں کا دور ہے. فتنوں کے دور میں کفر جو ہے وہ حق کی شکل میں آتا ہے، باطل حق کی شکل میں آتا ہے. ایک تو کھلا باطل ہوتا ہے کہ ہندو آپ پہ حملہ کرے اور کہے کہ میں ہندو ہوں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کیسے جواب دینا ہے، یہ ہندو ہے، میں مسلمان ہوں. فوراً ذہن آپ کا اس سے مقابلے کے لیے ترکیب سوچ لے گا، کیونکہ آپ یہ سنتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ باطل ہے، یہ میرا دشمن ہے. ایک آپ پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں عیسائی ہوں، تو آپ فوری طور پر تیاری کر سکتے ہیں اور اس کے حملے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس پر اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیسائی ہے. اسی طرح یہودی اگر کرے تو بھی آپ اس کا فوری مقابلہ کر سکتے ہیں. مقابلہ نہ بھی کریں اور آپ ہار جائیں، شکست کھا جائیں، تو بھی اللہ کے ہاں آپ اجر میں ہوں گے، فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اس کے، کیونکہ وہ پتہ ہے یہودی ہے. یہودی سے مقابلہ کرتے کرتے آپ مارے گئے تو شہید ہو گئے، اس کے جھانسے میں تو نہیں آئے نا، موت تو ایمان پر آئی. اسی طرح حملہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں قادیانی ہوں کھل کر، تو بھی آپ اس کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، یا اسے شکست دیں گے یا شکست کھا جائیں گے. لیکن ہیں تو حق پر ہی، شکست کھا بھی گئے تو آپ حق پر ہیں، اور مر گئے تو شہید ہیں. ایک ہوتا ہے کہ باطل عیاری سے کام لیتا ہے اور اپنے کو آپ کے سامنے مسلمان کے روپ میں پیش کرتا ہے. قادیانی حملہ کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہے. عیسائی ایسے ہی کرتا ہے، یہودی بھی ایسے کرتا ہے، ہندو بھی ایسے کرتا ہے. اس کا مقابلہ مشکل ہے. اس میں قوی امکان ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچ جائے گا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. آپ بالآخر اگر اسے شکست دے بھی دیں گے تو اس کی نسبت ہندو سکھ کی نسبت، جو کھلا ہندو سکھ ہے، قادیانی ہے، اس کی نسبت اس سے آپ کچھ نہ کچھ نقصان سے دوچار ہوں گے، پھر کامیاب بھی ہوں گے. کیونکہ یہ آیا تھا آپ کا اپنا بن کر کہ میں تمہارا ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں. تو غیب کا علم تو آپ کو نہیں ہے، آپ بھی اسے دوست سمجھیں گے، کیونکہ میں اور آپ ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کے تو مکلف نہیں ہیں. باطن آہستہ آہستہ کچھ آثار ظاہر ہوتے، ایک دم نہیں ہوتے. تو قادیانی، آغا خانی، ہندو، سکھ اسلام کے روپ میں آپ پر حملہ کریں، اس وقت خود مسلمانوں کے اندر منافقین بے انتہا ہیں، کیونکہ مسلمان منافق ہو چکے ہیں، اکثر بدعمل، اور کافر بھی ان کی سرپرستی کرتے ہیں. کافروں کو اب خود منافق بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے اندر کے جو مسلمان منافق ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں، انہیں پیسہ بھی دیتے ہیں، انہیں مدد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں، ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، انہیں آگے لگا رکھا ہے، خود بیٹھے ہیں آرام سے. اب اگر یہ مارا جاتا ہے تو بھی ہندو سکھ کا کوئی نقصان نہیں ہے، عیسائی یہودی کا کوئی نقصان نہیں ہے. مسلمان کا نقصان ہوتا ہے تو بھی ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. تو منافق مارا بھی جائے تو وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں مر گئے، ہیں تو پاکستانی، ہے تو سعودی، ہے تو یمنی، تھا منافق تھا لیکن ہمارا برطانیہ کا تھوڑی ہے، نہ ہندوستان کا ہے، مرتا ہے یا جیے ہماری ولا سے. تو وہ جیتے یا نہ جیتے، کامیاب ہو یا نہ ہو، کفر کا نقصان نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں. یہ فتنے کا دور ہے. اس میں فتنے کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر موجود ہے شر حق کی شکل میں،
ابھی سندھ میں کل کی بات ہے، کوئی بہت بڑی کانفرنس ہوئی، عورتیں ہیں اس میں، صرف عورتیں، یہی جو آزاد عورتیں، بے حیا عورتیں، اور ان میں ایک سندھی میں بیان کر رہا ہے جس میں اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، نبیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور عورتیں بات بات پر بڑی گرم جوشی سے تالیاں بجا رہی ہیں۔ 1000 1,500 2,000 عورتیں ہوں گی، اور وہ تقریر کر رہا ہے، دہڑی ہے اس کی، جیسے وہاں کے وڈیرے ہوتے ہیں اس قسم کا کوئی ہو، اور سندھی میں کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اس میں وہ نعرے لگا رہی ہیں پاکستان کے خلاف بھی، اسلام کے خلاف بھی، فوج کے خلاف بھی، سب کچھ کر رہی ہیں، کوئی پکڑتا ہی نہیں انہیں۔ اسلام آباد میں بھی عورت مارچ ہوا، ساری بے حیا قسم کی عورتیں، ملحد، انہوں نے فوج پر، پاکستان پر، میرا جسم میری مرضی، یہ ان کے نعرے، سب کچھ کر رہی ہیں وہ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کو۔ حالانکہ ان کو روک ٹوک فوری ہونی چاہیے اور بلا کسی رعایت کے فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ تو فتنہ جو ہے وہ جڑیں پکڑ چکا ہے ہمارے ملک میں، بلکہ پورے عالم اسلام میں۔ سعودی عرب میں بھی اسی طرح حملہ آور ہو چکا ہے، اردن میں ہو چکا ہے، عرب امارات میں ہو چکا ہے، دبئی میں ہو گیا ہے، عمان میں ہو چکا ہے، ہر جگہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر کفر مضبوط ہو کر بڑی منصوبہ بندی سے، بڑی مضبوطی سے وہ اپنے کام کو آگے چلا رہا ہے، اور سادہ لو مسلمان ان کے بہکائے میں آ رہے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی آ رہے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں جو فتنے ہیں، سارے ہی فتنے ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ بھی فتنہ ہے مختلف رنگ میں۔ کیا ان سیاسی پارٹیوں کی علماء نہیں بہک گئے؟ اس میں بہت سے اچھے اچھے لوگ بہک گئے، نمازی دیندار گھرانے بہک گئے، اور انہی کی حمایت کرتے ہیں، گرم جوش حامی ہے اس کے۔ تو فتنہ جو ہوتا ہے، اس کا نشانہ جو ہے وہ آپ کی جیب بھی ہے، لیکن جیب سے بڑھ کر جو اندر دل ہے اس پہ نشانہ مارتے ہیں، ایمان۔ ان کا اصل ہدف ایمان ہے۔ جتنی الہادی تحریکیں چل رہی ہیں، آپ دیکھ لیں، الہادی تحریک چلتی مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف۔ یہودیوں کے خلاف الہادی تحریک ہے، کبھی سنی؟ قادیانیوں کے خلاف الہادی تحریک ہے، عیسائیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف کوئی الہادی تحریک نہیں۔ اگر ہے تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور شروع سے ہے۔ ملحد کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اور یہ حدیثوں میں آ رہا ہے اس وقت سے، 1400 سال سے۔ تو اسلام کے خلاف الحاد ہے ہی اسلام کی ضد۔ ان کا اصل نشانہ اسلام اور مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دور ہے یہ بہت خطرناک چل رہا ہے فتنوں کا۔ یہ جو صورتحال ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ یہ اسلام دشمن، مسلمان دشمن، پاکستان دشمن، مرد اور عورتیں اور سول سوسائٹیاں یہ جو آئی ہوئی ہیں، تو کیا ان کے اس عمل کی آپ مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیوں بھائی؟ کرتے ہیں تو تائید کریں، ہاتھ اٹھائیں۔ کیا ان کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ تو حکومت کی طرف سے جو کارروائی نہیں ہو رہی اور لعت و لعل اور غفلت ہو رہی ہے، اس کی بھی مذمت کریں ہاتھ اٹھا کر کے۔ ہم اس حکومت کے اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ ان کے خلاف بلا تاخیر کارروائی کرے، کیونکہ پاکستان کی جو بنیاد اور اساس ہے اس پر بھی چوٹ ہے، اسلام پر بھی چوٹ ہے، ایمان پر بھی چوٹ ہے۔ اور یہاں سب مسلمان، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں کی سب سے بڑی اکثریت مسلمان ہے، باقی سب اقلیت ہیں، شیعہ اقلیت ہیں، مشکل سے 1.5% ہوں گے پاکستان میں شیعہ، قادیانی تو ہیں ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح ہندو اور سکھ اور عیسائی برائے نام ہے پاکستان میں، واضح بڑی اکثریت یہ ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے دن دناتے ہوئے پھرتے ہیں جیسے ان کی اکثریت ہو اور ہم لوگ اقلیت میں۔ یہ بات ہے یہ نہیں ہے؟ یہ عرصے سے چل رہی ہے، یہ ملک کو تباہ کر دے گی، یہ حالات کو قابو سے باہر کر دے گی۔
تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم میں اللہ تعالیٰ ایمانی غیرت عطا فرمائے، حکمرانوں میں ایمانی غیرت عطا فرمائے، اور اگر ان میں ایمانی غیرت نہیں آتی اور یہ منافقت سے کام لیتے ہیں تو اللہ ایسے حکمرانوں سے ہماری خلاصی کرائے اور ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔